وہ کوئی 25 30 35 سال پرانا ہے، اور گو کہ ملاقات آج ہو رہی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم صدیوں سے شاید اکٹھے بیٹھ کے ریڈیو پہ ہم نے بہت سے گانے ترتیب دیے، بہت سے پروگرام سیٹ کیے، بہت سی محفلیں اٹینڈ کی، اور خاص طور پر مجھے وہ یاد آتی ہے غزل سر کہ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے جس شخص کو منہ پھیر کے دیکھا بھی نہیں۔ اور مجھے پھر سر وہ یاد آتے ہیں خالد صاحب، تو ایک دفعہ ان سے فون پہ بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میرے سامنے اسلم انصاری کی غزل تھی، اور میں نے کہا سر ہم تو بچپن سے ریڈیو پاکستان لاہور سے یہ سنتے آئے ہیں غلام عباس کی آواز میں۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ان کے ساتھ میرے جو شعر ہو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم اکٹھے ہی ہیں، شاید ایک سول ہے اور ہماری فیلنگز ہیں، اور الحمدللہ کہ انہوں نے اور ان جیسے سچے اور کھرے انسان نے میرے جیسے نالائق کو کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، اور میری فیملی کے لیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بیسیکلی میں نے جو کچھ بھی کیا یا سیکھا وہ اس میں میری فیملی کا بڑا ہاتھ ہے، اور میرے بہن بھائی، خاص طور پہ میرے بہنوئی ہیں، میرا دوست ہے بڑا اچھا، میرے سے بڑا ہے وہ 3 سال، لیکن عمر نہیں بتا رہا اس کی، صرف بتا رہا ہوں، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، چونکہ جب میرے حادثہ ہوا میری ٹانگ پتنگ بازی میں ٹوٹ گئی تھی، 42 سال ہو گئے اس بات کو، بات بہت لمبی، لیکن مختصر یہ کہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ بندہ تھا، اور اس بندے کی وجہ سے مجھے کم از کم بہت رہا سکون، سپورٹ، اور آج تک ہے، کیونکہ کبھی کبھی گرمی سردی کوئی موسم چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل وہیں پہ ہے، اور خوبصورتی یہی ہے کہ اصل نہیں خراب ہونا چاہیے، بالکل صحیح، اور کیا بات، باقی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر بندے کی اپنی کینوس ہے، اس کینوس کے اپنے رنگ ہیں، ان رنگوں سے وہ کوئی تصویریں بنائے، کوئی شاعری کرے، کوئی گیت لکھے، کوئی نظمیں لکھے، یہ اس کی اپنی اور رب کی طرف سے دی ہوئی ایک استعداد ہے اور استطاعت ہے، اور میں تو بہت نالائق ہوں، بلکہ میں پنجابی میں اکثر کہا کرتا ہوں میاں محمد بخش صاحب کا ایک مصرع کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اگر ہے تو حرف ہیں، لفظ ہیں، اور شاید کچھ ریڈیو کی تربیت ہے کہ کچھ بولنا آتا ہے، یا اشفاق صاحب اور واصف علی واصف، بانو آپا، ان لوگوں کا میں نام ضرور لوں گا کہ میں نے ان سے سیکھا، ان کے پاس بیٹھا، ممتاز مفتی صاحب، ان کی فلسفی کو محسوس کیا، اور پھر کوشش کی کہ یار ہم لوگ بھی ایسا کریں، لیکن یہ کام مشکل ہے، اور الحمدللہ کہ 35 برس ہو گئے مجھے، میری جب پہلی میں نے ریڈیو پہ اپنا آڈیشن دیا تو میں ویل چیئر پہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی 303 پشاور روڈ گیا تھا، اور وہاں سلمان المعظم تھے، انہوں نے اپروو کیا، 2 بندے اور تھے، تو مجھے پھر جو پہلا چیک ملا ریڈیو کا وہ 20 روپے کا تھا، میرے ساتھ کوئی 400-500 ہو گیا جی تو وہ 20 روپے مجھے بہت امیز کرتے تھے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میرے لیے دوسرا گھر ہے، آج بھی میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے صحن میں، وہاں کبھی طفیل نیازی مجھے نظر آتے ہیں، کبھی قربان نیازی، کبھی استاد فتح علی ستار نواز جو تھے، کبھی شریف خان پونچھ والے، ایسے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے، اور ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 1 کپ چائے ہمیں ملتا تھا، وہ بھی پروڈیوسر کی مرضی ہوتی تھی، یہ چاہ لے آیا جا کے، تو ہم لوگ وہاں سارا دن بیٹھے رہتے تھے، کھانا کوئی نہیں، پیسے نہیں ہوتے سر، 15-20 روپے، اور وہ ایک چائے کے کپ میں، لیکن وہاں پہ جو ہم نے کنسیو کیا
جو سوچا کہ یار ہم بھی کریں یہ. صحیح. پھر کچھ موقع ملا تو پروین شاکر کے ساتھ کچھ ٹائم بیٹھے, فراز صاحب کے ساتھ تھوڑا سا گزارا. ان کا لہجہ اور وہ ان کی ادائیگی سے متاثر ہم ہوئے, اور پھر ضیاء محی الدین, خاص طور پر معین اختر, ان جیسے لوگوں سے سیکھا. اور اب جو ہیں وہ بس آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو بھی سامان ہے وہ اوریجنل ہے. یہ الحمدللہ جو کچھ بھی ہے, شاعری ہے, کالم ہے, اردو پنجابی کچھ بھی ہو, الحمدللہ وہ میرے اپنے اوریجنل ہیں, اور اس میں مجھے فخر ہے. اور اس میں میری سب سے بڑا ہے جو میں کہوں گا کنٹریبیوشن میرا رہا, میری بیوی کا تھا کہ اس کو 28 برس ہو گئے میرے ساتھ, اور اس نے مجھے جب اپنایا تو میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے جس نے اپنانا ہے جہاں اور جیسے کی بنیاد پہ اپنائے گا, چونکہ میں فیکٹری کا وہ مال تھا جو کہ کٹ پرائز شاپ پہ آتا ہے. لیکن میری وائف کو مجھے فخر ہے کہ اس نے آج تک مجھے اور میری فیملی نے مجھے کہیں یہ کمپلیکس نہیں ہونے دیا. صحیح. That's why I'm staying here واو. with pride and proud. اب میں ایک پنجابی کا شعر تھانوں سناواں گا تے کچھ ایک نظم صاحب تاکہ اجازت نہ. بسم اللہ. اینے سونے لوگ بھی چنگے نہیں ہوندے, میرے لیے کر. خوبصورتی بلکہ میں چاہوں گا یار میں پہلے دلشاد نسیم کی ایک غزل پڑھوں گا, چونکہ وہ نہیں ہے تو میں اس کو شیئر کروں گا. مجھے بک دینا ذرا. وہ ہماری بہت اچھی دوست ہے اور آج وہ لاہور میں ہے, تو دیٹس وائی میں ان کی ایک غزل سر آپ کی اجازت سے, ضرور سر. چونکہ اس کی بھی شمولیت ہو جائے. اوور آل ان کی کتاب ساری آپ لوگوں کی اچھی ہیں, لیکن ہم لوگ نالائق ہیں, شاید سمجھ نہیں سکتے. آگ کو پانیوں سے خطرہ ہے, غزل ہے جی کہ آگ کو پانیوں سے خطرہ ہے, تیری تابانیوں سے خطرہ ہے. اور جو سمجھتے ہیں عقل کل خود, جو سمجھتے ہیں عقل کل خود کو, ان کو نادانیوں سے خطرہ ہے. اور کچھ بھی کہتی نہیں ہے یہ بارش, کچھ بھی کہتی نہیں ہے یہ بارش, مجھ کو تو غیانیوں سے خطرہ ہے. اور مل ہی جاتا ہے مشکلوں کا حل, دل کو آسانیوں سے خطرہ ہے. مل ہی جاتا ہے مشکلوں کا حل, دل کو آسانیوں سے خطرہ ہے. اور گر جو منصف نے باندھ لی پٹی, گر جو منصف نے باندھ لی پٹی, حکم کی رانیوں سے خطرہ ہے. حکم کی رانیوں سے خطرہ ہے. اور مجھ کو خطرہ نہیں ہے آنکھوں سے, تو مجھے بڑا پسند ہے شعر. مجھ کو خطرہ نہیں ہے آنکھوں سے, آنکھ کے پانیوں سے خطرہ ہے. مجھ کو خطرہ نہیں ہے آنکھوں سے, مجھ کو خطرہ نہیں ہے آنکھوں سے. اور تیری آنکھیں بہت وہ ہیں, ڈیپتھ ہے ان میں. اور آنکھ کو پانیوں سے خطرہ ہے. اور آخری شعر ہے کہ تجھ کو رخصت کیا تو گھر نہ گئی, تجھ کو رخصت کیا تو گھر نہ گئی, گھر کی ویرانیوں سے خطرہ ہے, گھر کی ویرانیوں سے خطرہ ہے. آگ کو پانیوں سے خطرہ ہے, تیری تابانیوں سے خطرہ ہے. بہت شکریہ جی.